السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہم خلافت راشدہ سے کربلا تک کے واقعات، تاریخ کے حوالے سے، تاریخی حوالے جات سے پانچوں خلفائے راشدین کے احوال و اطواف آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل کی ہماری جو گفتگو تھی اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دور مبارک اور آپ کی خلافت اور آپ کی شہادت تک گفتگو ہوئی تھی۔ معزز سامعین کرام، کل بھی اس ناچیز نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دور ہے خلافت راشدہ کا، سب سے کٹھن ترین دور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دور مبارک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کون؟ بس میں آپ کو اختصار کے ساتھ، چونکہ ہم فضائل کے باب میں کئی مرتبہ سن چکے ہیں، مگر آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جائے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ اور پرسنالٹی کیسی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ نمبر چار، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ نمبر پانچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مولا کہا۔ نمبر چھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تبوک کے موقع پر کہ تمہارا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ آپ ہر جنگ میں شریک رہے۔ آپ جب اسلام قبول کیا، آپ کی عمر شریف تقریباً 10 سال تھی، تو مکہ مکرمہ میں آپ کی جو جوانمردی کے جوہر جو جنگوں میں نظر آئے، وہ ہمیں مکی دور میں اس لیے نہیں نظر آتے کیونکہ وہ آپ کی عمر شریف کم عمر تھے، اس کی بنسبت جیسے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حوالے سے ہمیں تاریخ اور سیرت، اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں ملتا ہے کہ کس طرح کفار مکہ پر آپ ان حضرات کا رعب اور دبدبہ تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جو جتنی جنگیں ہوئی، سوائے تبوک کو چھوڑ کر کے ہر جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ شریک رہے۔ اور طرفہ تماشا دیکھیں، اللہ کی مرضی دیکھیں کہ جس جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے وہاں جنگ ہی نہیں ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ پاک میں والی بنا کر گئے تھے، اور تبوک میں وہاں پر رومی آئے نہیں، جس کی وجہ سے جنگ نہ ہو پائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے۔ آپ نے فرمایا علی اور میرا نور، اللہ نے دونوں کو ایک نور سے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا وہ ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی مرتضیٰ کا چہرہ تکنا وہ بھی عبادت کا حکم شامل فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہجرت کی رات اپنے بستر مبارک پر آرام فرمانے کے لیے کہا۔ تو اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت گدے میں یعنی گھر میں تقریباً 30 سال کا عرصہ رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے بہت ہی بڑے مقام پر، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اب اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑے فقی امت کے حضرت علی مرتضیٰ رہیں، قوت اور مجتہد سب سے بڑے۔ قوت اجتہاد کا عالم یہ ہوتا کہ حضرت بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کی قوت اجتہاد کی معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود نے رکھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود شاگرد ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے، کہ حضرت علی کے اجتہاد کی بے شمار مقامات پر ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں، اور اس میں سے پھر آپ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، انہوں نے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ملتی ہے کہ آپ نماز میں جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے۔ ترک قرات خلف الامام، یہ بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مقتدی کا امام کے پیچھے قرات نہ کرنا،
یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ طحاوی شریف کی، اور ترک رفع الیدین یہ بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت علی مرتضیٰ کا جو مسلک ہے، آپ کو یہ بتاؤں کہ دیہات گاؤں میں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، یہ حضرت علی مرتضیٰ کا۔ تو مجتہد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ الفاظ حدیث کے ساتھ ساتھ منشأ مصطفی کو بھی ملحوظ رکھے۔ یہ خوبی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں باتم موجود تھی، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوکرانی سے کوئی زنا سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ اس کو حد لگاؤ۔ میں جا کر دیکھا تو اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ مجھے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں اس کو سزا دوں گا تو یہ مر جائے گی، اور میں بغیر سزا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو واقعہ بتایا بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن تھا، کہ تم نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ یعنی حالانکہ حکم عدولی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 71 باب حد الزنا میں ہے یہ حدیث پاک۔ تو اس طرح کے کئی اور واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پر لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان کو قتل کر دو۔ تو حضرت علی گئے تو دیکھا کہ ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا وہ شخص۔ تو آپ نے اسے پکڑا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص تو حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ بھی حدیث پاک مسلم شریف میں ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں روایتوں میں حضرت علی کا عمل بظاہر الفاظ حدیث کے مخالف ہے، مگر منشأ نبوت کے عین مطابق ہے۔ تو مجتہد کی جو خصوصیات ہے ہم وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ میں باتم پایا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا دور لے لیں، حضرت عمر فاروق کا دور لے لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور لے لیں، ان سارے ادوار میں آپ دیکھیں گے تو آگے بڑھ کر کے کام کرنے والے اور فیصلوں میں اتم فیصلہ اور جو فیصلہ دینے والے ہوتے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ہوتی۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اس اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس دور سے کہ جس میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نہ ہو، جس میں ابو الحسن نہ ہو، کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو پوچھتے کہ ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ایک واقعہ نہیں، ایسے میں کئی واقعات آپ کی گوش گزار کر سکتا ہوں، مگر چونکہ بات طویل ہوگی اور ہمیں ہمارا عنوان جو ہے وہ دوسری سمت جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی کے بارے میں قانون سازی، قانون بنانے والے اور بطور جج جو خصوصیات تھی اور قانون کی عمل در آوری اور اس کا احترام، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے کل بھی کہی تھی یہ بات کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور مبارک بڑا کٹھن دور ہے، اسی طرح جس طرح کہ بھئی ایک تلوار پر چلنے کے مانند ہے، نہ ادھر آپ جھلک جائیں تو ناصبیت اور خارجیت ہے، ادھر جھلک جائیں تو رافضیت ہے، تو درمیان میں چلنے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو آج کا بھی عنوان ہمارا موضوع بڑا کٹھن ہے، سنبھل کر کے میں احتیاط کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی اور حق بیانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت 34 سن ہجری 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ کیسا بنے؟ خلافت کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں، جس کی میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں، جس کے راوی ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں صحیح حدیث کے ساتھ روایت کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان جب محصور تھے تو میں حضرت علی کے ساتھ موجود تھا، اپنے والد گرامی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت امیر المومنین شہید ہو گئے، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی یہ سن کر کھڑے ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو کمر سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت علی غصہ ہوئے اور فرمائے کہ تمہاری ماں مر جائے، مجھے چھوڑ دو۔ اور آپ جا کر کے حضرت عثمان بن عفان کی جگہ دیکھا کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے۔ پھر حضرت مولا مشکل کشا اپنے گھر کے اندر جا کر خود کو بند کر لیا۔ لوگوں نے دستک
دروازہ کھلوایا اور کہا یہ تو شہید ہو گئے، آپ خلیفہ کے بغیر لوگوں کا اور خلیفہ کے بغیر لوگوں کا گزارا ممکن نہیں ہے، اور ہم آپ سے زیادہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ تم جاؤ، جا کر کے کسی اور کو خلیفہ چن لو، تم اس کو بہتر نہیں سمجھتے کہ میں تمہارا وزیر بنوں، میں وزیر بنوں گا، میں امیر نہیں بننا چاہتا ہوں، مجھ سے بہتر جو امیر ہے تم ان کو بنا لو، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ تو جو لوگ ناصبی اور خارجی ذہن کے لوگ جو حضرت مولا مشکل کشا پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک رہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے پتا چلتا ہے تاکہ آپ خلیفہ بن سکے۔ آپ کا یہ جملہ صحیح حدیث پاک فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل باب فضائل علی حدیث نمبر 969 سندہ صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے زیادہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو یہ خفیہ نہیں ہوگی بلکہ سب کے سامنے مسجد نبوی میں ہوگی، جو چاہے میری بیعت کر لے۔ پھر آپ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے بیعت کی۔ یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک آپ کے گوشہ گزار کر رہا ہوں میں۔ تو معزز سامعین کرام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حضرت عثمان کی شہادت، آپ نے اپنی برات کا قسم کھا کر کے اعلان فرمایا حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کا اعتراض تھا کہ گورنرز خراب ہے، جو گورنرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، حالانکہ اس میں سچائی کم فسانہ زیادہ تھا، کیونکہ خارجیوں نے یہودیوں نے یہ ایک جان بوجھ کر پروپیگنڈا کیا گیا تھا تاکہ گورنروں کے خلاف غلط افواہیں پھیلائی جائے کہ وہ غلط ہیں اور جس کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیل رہا ہے۔ حالانکہ کچھ جو معاملات حضرت عثمان بن عفان نے جب انویسٹیگیٹ کیا، کئی کو صحیح پایا، آپ نے ان کو برقرار رکھا، اور جس کو غلط پایا آپ نے ان کو تبدیل بھی فرمایا، آپ نے۔ بہرحال وہ ایک سازش تھی، کیونکہ سازش کیوں نہ ہو، میں نے ابتدا میں کہی تھی بات کہ اسلام نے اپنے مختصر سے وقفے کے اندر روم اور پرشیا، رومن امپائر کو اور پرشین امپائر کو تباہ و تاراج کر دیا تھا، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتی تھی۔ تو اب وہ اب بدلہ لینے کی کوشش تھے، ان کی کیا کیا سازشیں تھیں، ان کے کیا کیا ارادے تھے، میں آپ کو آگے عرض کروں گا۔ میں پہلے حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت پر گفتگو کر لوں۔ اچھا، اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو معزز سامعین کرام، مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی تاریخ کا حوالہ آپ کے گوشے گزار نہیں کر رہا ہوں، میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو حدیث پاک بیان کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بات صحیح کیا ہے، کیونکہ اتنی آمیزش خارجیت نے، شیعت نے، رافضیت نے کر دی ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کا ذہن متذبذب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ طلحۃ والزبیر والقوم بایعوا علیا طائعین غیر مکرہین، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37,709 کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیعت اپنی مرضی سے بغیر کسی کراہیت کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے کی ہے۔ ایک اور تاریخ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، حضرت طلحہ اور زبیر کی روایت صحیح ترین روایات سے ثابت ہے، اور اس کے برخلاف جتنی روایت ہے وہ تاریخ پر مبنی ہے، جیسے تاریخ طبری میں اٹھا لیں وغیرہ، جو روایت میں ملتی ہے وہ تاریخ پر مبنی ہے۔ مگر ہمارے پاس جب حدیث پاک ہے وہ یہ کہ آپ کی بیعت کرنے والوں میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار بن یاسر، سعید بن زید، اسامہ بن زید، ابو ایوب الانصاری، زید بن ثابت، اور اس کے علاوہ جتنے اصحاب رسول مدینہ منورہ میں موجود تھے، سب کے سب آپ کی بیعت میں اسی وقت شامل ہو گئے ہیں۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام اشعری نے، امام سلیمان بن ترخان نے، حضرت حسن بصری نے اس کی روایت کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت جس حالت میں ہوئی، اس کے بعد حالات کا مزید بگڑنا بعید از قیاس نہیں ہے، یقیناً یہ یقینی تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ ایسے نازک موقع پر، ایسی آزمائش کے موقع پر حکومت پر، خلافت پر قائم ہوئے۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سامنے مسائل دو تھے۔
فوری طور پر، بعد میں جا کر کے اور بڑے مسائل. پہلی چیز یہ کہ بھئی مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امن اور امان کو قائم کرنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا منشا تھا. آپ کے سامنے جو سب سے پہلی بات وہ یہ تھی کہ آپ مدینہ منورہ میں امن قائم کریں. نمبر 2، قاتلین عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے بدلہ لینا. یہ دو چیزیں تھیں. اچھا، اب جو لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ شہادت عثمانی کے بعد پھر صحابہ کرام نے باغیوں پر حملہ کیوں نہیں کیا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو باغیوں پر حملے سے روکا تھا، آپ کی شہادت کے بعد انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو معزز سامعین کرام، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اس وقت سکتے میں تھے، ان کی طاقت بکھری ہوئی تھی، ان کی طاقتیں بکھری ہوئی تھی. مسلمان حج میں شریک تھے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حج ابھی ختم ہوا تھا، 8 دن نہیں ہوئے تھے حج ہو کر کے، 1 ہفتہ نہیں ہوا تھا حج ختم ہو کر کے. مسلمان حج میں تھے، فوجیں باہر تھی، تو اس وقت ان کی طاقت اکٹھی نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اکٹھی نہیں تھی، بعد میں بھی نہیں تھی. آپ کی شہادت کے بعد یہ طاقت جتنی بھی تھی اور بکھر گئی تھی. ضرورت اس بات کی تھی کہ انہیں منظم کیا جائے، پھر مستقبل کے لیے ایک کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے. اس وقت کوفہ، بصرہ، شام سے چلی ہوئی افواج راستے میں تھی اور یہ مدینہ منورہ نہیں پہنچی تھی. اور ایسے حالات میں حضرت علی اکابر صحابہ نے ضرورت کو محسوس کیا کہ اپنے میں ایک ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کیا جائے جو قوم کی بکھری ہوئی طاقت کو منظم کر سکے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے مقرر کردہ جو شورا تھی، اس میں سے 2 افراد یعنی حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. اب 4 حضرات باقی تھے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد. انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ بننا تھا. ان سب میں نمایاں شخصیت یقیناً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تھی. آپ عرصہ دراز تک حضرت عثمان کے نائب وائس کے طور پر کام کرتے رہے، حضرت عمر فاروق کے نائب رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر رہے، اور اس سے پہلے عہد رسالت میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں آپ اہم عہدوں پر رہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شام کی طرف حاکم بنا کر کے، والی بنا کر کے بھیجا تھا. تو صحابہ کرام نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیں. ایک روایت، پہلی روایت، صحابہ کرام کے آپ خلافت کے طالب نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام کے مجبور کرنے پر آپ نے جب بخوشی آپ تمام صحابہ نے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم کیا، تب جا کر کے آپ نے خلافت کو قبول کیا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ یہ کہ جیسے کہ بلازری وغیرہ نے روایت کی ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے انکار کیا پہلے تو پھر اس کے بعد دوسری روایت وہ یہ ہے کہ باغیوں نے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب کیا کیا جائے، حضرت علی کیا کیا جائے. حضرت علی کو اگر ہم نہیں بنائیں گے، کسی اور کو نہیں بنائیں گے، تب ہوگا کیا مسئلہ کہ بھئی کوئی اور اگر بن جائے گا تو ہم سے حضرت عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ بھئی فوری طور پر کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیا جائے. فوری طور پر کسی کو، حضرت عثمان کی جو شہید تو کر دیا گیا، اس کے بعد اب مجھ سے بیعت کون کرے، کس سے لی جائے. انہوں نے کہا کہ جب یہ دیکھا گیا کہ حضرت علی کے بارے میں صحابہ کرام متفق ہو رہے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے. اور وہ ایک گروہ کی شکل میں، چونکہ وہ ایک آدمی کا نام نہیں تھا، قاتلین عثمان میں کوئی ایک شخص نہیں تھا جس کو آپ پکڑ کر کے قتل کر سکیں، جیسے میں نے کہا. اور اس وقت کے دور کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اس دور کے جو سسٹم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے قبائلی دور ہے، اور وہ قبائلی دور میں یہ ہوتا قبیلے کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، مگر کسی کے بارے میں چاہے وہ کچھ ہو جائے، قبیلے والوں کے ایک آدمی کے خلاف کچھ کرنا سارے قبیلے والوں سے جنگ لڑنے کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا ہوتا کہ بھئی مسئلہ یہ ہوتا کہ جو لوگ جو باغیین تھے اس میں کچھ وہ غلام بھی شامل ہو گئے تھے جو مدینہ منورہ، یہ جو چیز تھی قبیلوں کی جو ٹرائبل جو فیلنگز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حد تک صحابہ کرام میں ختم فرما دی، بڑی حد تک. مگر جو بعد میں آخر میں اسلام قبول کیے، ان کے اندر وہ ابھی فیلنگز باقی تھیں قبیلے کو لے کر کے. اور جو مدینے کے باہر رہنے والے جو غلام ہیں، جو حبشی دیہاتی لوگ تھے، ان کے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا زیادہ وقت نہ ملا تھا، ان کے اندر ابھی وہ فیلنگز باقی تھی. تو اور جو لوگ آئے تھے
باغیین کی شکل میں. اب ان کے اندر بھی یہی تھا کہ اگر ان کو پکڑ کر کے قتل کیا جاتا، گرفتار کیا جاتا، تو اب ہوتا یہ کہ بھئی لوگ بپھر جاتے اور وہ لوگ پھر مدینہ منورہ پر اور اٹیک کر دیتے. پہلے ہی مدینہ پاک باغیین سے بھرا ہوا تھا، باغیین سے بھرا ہوا تھا، مگر اب اگر ان کو باغیین کو قتل کیا جاتا تو اطراف میں بسنے والے قبیلے مدینہ منورہ پر حملہ کر کر کے حیث و صحابہ کرام کو بھی نیست اور نابود کر دیتے. تو یہ جو حالات تھے، ان حالات کو آپ پس منظر میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. باغیین نے نئی خلیفہ کے کردار میں کیا اپنا رول پلے کیا. ایک طرف تو مخلص صحابہ کرام تھے جو حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور دوسری جانب باغیین کو کسی ایسے خلیفہ کی تلاش کی جن کے پردے میں وہ خود حکومت کر سکے. اس مقصد کے لیے وہ حضرت علی کے پاس، حضرت طلحہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس، حضرت سعد کے پاس جا رہے تھے. بار آتے جاتے تھے، لیکن یہ حضرات بار بار ٹال مٹول کرتے جاتے تھے. ایک مرتبہ تو یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. بالآخر ایک دن یہ لوگ کیا کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بازار میں پکڑ لیا اور زبردستی آپ کی بیعت کرنی. اس کے بعد ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو پکڑ کر لے کر آئے. اور دوسری روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دوسرا جو گروہ بنا تھا ان لوگوں نے زبردستی کی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ. تو معزز سامعین کرام، ایسی حالات میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفہ بنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ اکثر جو خارجی ذہن رکھنے والے ہیں وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خلیفہ بنتے ہی باغیوں کی سرکوبی کیوں نہیں کی؟ کیوں ناصبی جو فرقہ ہوتا ہے جو الزام لگایا کرتا ہے، بنتے ہی کیوں باغیین کو قتل نہیں کیا؟ معزز سامعین کرام، باغیین میں کون تھے؟ باغیین میں ایک تو مسلمان تھے، جیسے کہ میں نے گزشتہ اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ حضرت عثمان نے ان کے پیچھے نمازیں ادا فرمائی ہے. قاتلین عثمان کون تھے؟ وہ ایک شخص نہیں تھا. حکومت پر بھی باغیین کا عمل دخل کیسے ہو گیا کہ وہ لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے؟ اگر یہ وہ سب نہ کر سکتے تو بھئی اب کیسے کیا جائے؟ ناقدین چونکہ اس وقت کی صورتحال کا صحیح تجزیہ نہیں کرتے، اس لیے یہ باتیں عرض کرنے لگتے ہیں. میں آپ کو کچھ تفصیلات آپ کے گوشہ گزار کرنے لگوں. سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں حضرت طلحہ تھے، جنہوں نے اپنے اس کٹے ہوئے ہاتھ جو کہ آپ کا ہاتھ کٹ چکا تھا، تو کٹے ہوئے ہاتھ سے آپ نے بیعت کی. حضرت زبیر نے حضرت علی سے بیعت کی. ایک موقع پر انہوں نے جنگل میں خفیہ بیعت بھی فرمائی، پھر ظاہری طور پر سب کے سامنے بیعت فرمائی. اور حضرت علی اگر خلافت قبول نہ کرتے تو انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ ہونا تھا. یہ حضرات اب حضرت علی کی قیادت میں مسلمانوں کو جمع کرنے، باغیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اقدام کرنے کی طرف جا رہے تھے. جس وقت یہ معاملات ہو رہے تھے، باغی بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ مدینے میں موجود تھے. حج کے لیے جانے والے حضرات ابھی مدینے واپس نہ آئے تھے. مسلمانوں کی قوت صورتحال وہی تھی جو حضرت عثمان کے دور میں تھی، حضرت شہادت عثمان کے لیے تھی. باغیوں نے جب یہ دیکھا کہ اگر مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی خیر نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بقا کے لیے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے آ کر حضرت علی کے اطراف گھیرا ڈال دیا اور عملاً آپ کو یرغمال بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد باغیین نے جو اقدامات کیے اس کے لیے یقیناً وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حضرت علی کے نام کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے اعتراض حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ پر ہوا. حضرت علی جیسے عظیم بہادر پر قابو پا لینا ان باغیین کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس وقت آپ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اتنی طاقت موجود نہیں تھی جو باغیین کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. تو لہٰذا باغیین کے خلاف فوری کارروائی سے رکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جڑیں، جیسا میں نے عرض کیا، دور جاہلیت کے قبائلی جو نفسیات تھی وہ ایک اس کی وجہ تھی کہ اگر حضرت علی فوری ان کو پکڑتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ بپھر جاتے اور ان کے خلاف حملہ آور ہوتے، سارے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جاتے. اچھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پلان کیا تھا ایسی صورتحال میں؟ تو میں آپ کو اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے گوشہ گزار کروں. نمبر 1، باغیوں کو وقتی طور پر کسی کام میں انگیج کر دینا تاکہ اہل مدینہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہو سکے. اس مقصد کے لیے آپ نے جو چیزوں کو، کچھ باتیں آپ نے ان کی ماننا پڑی، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، چونکہ حضرت علی مرتضیٰ نے انہیں حکومتی امور میں شریک ہونے کا جب لازمی بات ہے وہ شریک ہو چکے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. نمبر 2، باغیوں میں سے ایک طبقہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو اصل میں حقیقتاً میں مخلص تھے، لیکن محض حضرت علی سے منسوب جھوٹے خطوط جو
باغیوں نے پھیلائے تھے، اس کی وجہ سے وہ حضرت علی کے مخالف تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ ان کو باغیین سے الگ کیا جائے جو مخلص مسلمان ہیں۔ دوسرا آپ کا پوائنٹ، دوسرا آپ کا پلان تھا۔ پلان کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک طرف باغیوں کو مصروف کر دیا جائے اور دوسری طرف حضرت طلحہ، حضرت زبیر مدینے سے خاموش نکل جائے باہر، اور دیگر علاقوں جیسے کہ بصرہ اور کوفہ کی چھاؤنیوں میں موجودہ منتشر فوج کو جمع کر کر باغیوں کے خلاف فیصلہ کن حملہ کیا جائے۔ نمبر 4 پوائنٹ، حضرت علی ان باغیوں کو اکٹھا کر کے مخلص مسلمانوں کی افواج کے مقابلے میں لے آئیں تاکہ وہ لوگ ایک ہی وقت میں باغیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ 5واں پوائنٹ، مسلمانوں کی فوج متحد ہو کر خود کو اتحاد کی اس صورت پر لے آئیں جو حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے قائم تھی، جو اسلامی حکومت نے قائم کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان باغیوں کی بیخونی کی جائے، قاتلین کو قصاص میں قتل کیا جائے اور بقیہ لوگوں کو مناسب سزائیں دی جائے۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی نے ان معاملات میں اس قدر رازداری اختیار فرمائی کہ اپنے قریبی مخلصین یعنی اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن، امام حسین کو اس کی اطلاع نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کو اطلاع نہیں تھی، تو کیونکہ باغیوں تک اطلاع نہ پہنچ جائے، ممکن ہے کہ کسی کو لگنے میں لگے گا کہ بھئی بیٹوں کو کیسے اطلاع نہیں تھی۔ یقیناً یہ بات ہوئی ہے، اسی وجہ سے جنگ جمل کے بعد اشتر النقعی نے کہا تھا کہ طلحہ اور زبیر کے ارادوں سے تو ہم واقف تھے، لیکن حضرت علی کے ارادوں سے آج تک ہم واقف نہ ہو سکے۔ واللہ ان سب کی رائے ہمارے بارے میں ایک ہی تھی، اگر زبیر، طلحہ و علی نے صلح کر لی تو ہمارے خون پر آئے گی، آؤ کیوں نہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ تو یہ تھا ان کا پلان۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہو گیا گروہ باغیوں کا، جب ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے ذرائع سے اس بات کی اطلاع مل گئی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ ہمارے خلاف ہی پلان کر رہے ہیں، اور پھر یہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر کو جا کر کے بھڑکانے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ان کے اندر کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اور وہ لوگ تیاری کر کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف۔ اب اس کا ذریعہ کیا بنا؟ اس کی صورتحال بنی کہ جنگ جمل پیش آئی۔ جنگ جمل جو کہ حضرت جمل کہتے ہیں کہ اونٹ کو، تو جنگ جمل کے پیش آنے کی وجہ یہی تھی کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ اونٹ پر بیٹھ کر کے تشریف لائی تھی، تو اس وجہ سے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا مطالبہ کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل جو ہوا ہے اس کا قصاص لیا جائے۔ 36 سن ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عثمان کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ پہلا واقعہ ہے جو پیش آیا تھا کہ، اور اس میں بہت بڑا کردار مروان بن حکم نے بھی چلایا تھا، ہر دو طرف جا کر کے لوگوں کو بھڑکانا اور بھڑکا کر کے لوگوں کو تیار کرنا، اور عبداللہ بن سبا، یہ بہت سارے جو عوامل پیش آئے تھے، وجوہات تھی، ان وجوہات کا ایک حصہ یہ تھا۔ اس میں حضرت بی بی عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کو سبائیوں نے خط لکھ کر کے جس میں الزام لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان کو سزا دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ امہات المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں اور اپنے بیٹے حضرت عثمان داماد ہوتے تھے، حضرت علی بھی داماد، تو ان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو ان سازشوں کے ذریعے سے کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا ان کے درمیان میں آ گئی، ان کے باتوں میں آئے اور آ کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آمنا سامنا ہوا تب ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ باتیں جھوٹی ہے، حضرت علی نے کوئی بات حضرت بی بی عائشہ کے بارے میں کہی نہیں ہے اور حضرت بی بی عائشہ نے کوئی غلط بات حضرت علی کے بارے میں نہیں کی۔ جب ساری باتیں کلیئر ہو گئی تو یہ ہوا کہ کل صبح جو ہے اعلان ہو جائے گا دونوں میں صلح کا۔ اب یہ باغیوں کے لیے مسئلہ ہو گیا سب سے بڑا کہ بھئی اگر یہ کمپرمائز ہو جائے گا تو ہمارا جو ارادہ ہے، ہم نے جو مقصد کے تحت یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ ہمارا پلان فیل ہو جائے گا، ان کا پلان فیل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہونے سے پہلے باغیوں نے ان کے حضرت بی بی عائشہ کے خیموں پر حملہ کر دیا۔
تو جیسے ہی حملہ کیا تو بات یہ آ گئی کہ حضرت علی کے خیمے والوں نے حملہ کیا، ادھر سے انہوں بھی کیا، ادھر سے انہوں نے بھی کیا، ہر دو طرف سے جو ہے ہوا یہ کہ بھائی جنگ کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ جب بات پھر کلیئر ہوئی سامنے آئے تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ جمل میں کامیابی حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، مگر شام سمت کئی بڑے صوبے ابھی تک آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں تھے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کنٹرول میں تھے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بڑا اس پر افسوس کا اظہار فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ نے اس سے رجوع بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں ضرور واپس جاؤں گی۔ یہ سن کر آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت زبیر نے کہا، کسی نے کہا کہ نہیں، ہم تو آگے بڑھیں گے تاکہ آپ کے واسطے سے اللہ مسلمانوں سے صلح فرما دے۔ اس پر حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بیویوں کو فرمایا تھا، تم میں ایک کی حالت ایسی ہوگی جب اس مقام پر، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ اس مقام پر پہنچو گی تو وہاں پر جو ہے حق علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ بات ان کو پتا چلی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے واپس آنے کا اور میں نے صلح کر لی، اپنی ندامت کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے توبہ کی۔ اس قدر نادم تھی کہ آپ کی ندامت کا انہوں نے اظہار فرمایا، اس نئے کام یعنی جنگ جمل میں مراد شرکت کرنا تھا، اس پر وہ مکمل طور پر نادم تھی، اور بعد میں وہ تائب بھی ہو چکی تھی۔ اور چونکہ یہ سب معاملات نیک نیتی پر مبنی تھے تو اس کو خطائے اجتہادی، اہل سنت والجماعت اس کو خطائے اجتہادی پر محمول کرتے ہیں، چاہے وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا خروج ہو، حضرت علی مشکل کشا کے خلاف، حضرت طلحہ کا ہو، حضرت زبیر کا ہو، یہ سارا کچھ ہم اس کو خطائے اجتہادی پر ملحوظ کرتے ہیں۔ خطائے اجتہادی پر مجتہد کو اس پر اجتہاد کا ثواب بھی ملتا ہے۔ روافظ جو کہتے ہیں کہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، اور اس معاملے میں آپ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ہر موقع پر حق پر تھے، چاہے وہ جنگ صفین کا معاملہ ہو، چاہے جنگ جمل کا ہو، چاہے جنگ نہروان کا ہو، حق ہمیشہ علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جنگ جیتنے کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ باغیوں جیسا سلوک نہیں فرمایا۔ حضرت علی نے حضرت عمار بن یاسر کو، حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ کو، کوفہ والوں کو حضرت عائشہ کا ساتھ دینے سے روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت عمار نے خطبہ دے کر، میں جانتا ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، مگر اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، یعنی کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرح جاتے ہو، ان کی اتباع کرتے ہو، یعنی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اتباع کرتے ہو۔ تو اس کے بعد کہا کہ لے جا کر کے بی بی عائشہ کو آرام سے مدینہ منورہ تک چھوڑا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی غلطی کا واضح ہو چکی تھی، آپ نے اس دوران میدان چھوڑ کر صفوان نامی مقام تشریف لے گئے۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جب قاتل نے حضرت زبیر کا سر مبارک حضرت علی کے پاس لایا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم صفیہ کے بیٹے رضی اللہ عنہ حضرت زبیر کا قاتل ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان لکل نبی حواریًا وان حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری اور ساتھی ہوتا ہے، اور میرا ساتھی اور حواری حضرت زبیر، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ حضرت زبیر نے بھی رجوع فرما لیا تھا، آپ کو شہید کیا گیا۔ اس پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خفگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بذات خود اس جنگ میں، یہ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، پھر اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ تائب ہو کر کے اپنی غلطی کا احساس کر کے رجوع ہو رہے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ مروان بدبخت نے اپنی ہی لشکر میں شریک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو قتل کرنے کا، یا اس نے بذات خود قتل کیا یا پھر کسی اور کے ذریعے سے اس نے قتل کروایا۔ جو سب سے پہلے شہید ہوئے وہ طلحہ اور کعب رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے، جن کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ مصنف ابن شیبہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جمل والے دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شہید کیے گئے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو دور مبارک ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، جو فسادات یا جھگڑے ہوئے، وہ یہ نہیں کہ یہ کسی کا اس بات پر کوئی، کون شیخ محقق عبداللہ محسن دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت علی حق پر یا خلافت پر نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کا جو یہ معاملہ تھا وہ قطع اجتہادی تھی، جس میں وہ حضرت عثمان بن عفان کی سزا میں جلدی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تکمیل الایمان عبدالحق محدث دہلوی، صفحہ نمبر 160۔
حضرت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے 3 خلفاء کے دور میں خلافت بڑے انتظام گزرا اور کسی گوشے سے کوئی اختلاف و مخالفت نہیں ہوئی، مگر آپ کے دور میں ہر طرف انتشار کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے دور میں خلافت میں ان کے مددگار میں تھا، ہم تھے، اور ہمارے دور میں خلافت میں مددگار تم لوگ ہو، اس وجہ سے۔ یہ صفحہ نمبر 158 پر یہ روایت حضرت شیخ محقق نے نقل فرمائی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، جنہوں نے جو ابھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فوری بعد اپنے کچھ گورنروں کو تبدیل فرمایا، چونکہ اعتراض حضرت عثمان پر وہی تھا، تو آپ نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کچھ گورنروں کو تبدیل کیا۔ ایک وجہ کہ وہ اعتراض جو باغیوں کا تھا اس کو دور کرنا، اور جیسے میں نے کہا کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کو بزی کر دیں، انگیج کر دینا کسی کام میں، ان کی ایک بات ماننا، تو آپ نے کیا کہ ان کے کچھ مطالبہ یہ بھی تھا کہ کچھ گورنروں کو تبدیل کیا جائے، آپ نے کچھ گورنروں کو تبدیل بھی فرمایا۔ تو ہوا یہ کہ جو کون سے گورنر، آپ نے شام میں سہل بن حنیف کو اور کوفہ میں عمار بن شہاب کو گورنر مقرر فرمایا، اور یمن میں حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو چارج دیا گیا، اور اس کے علاوہ آپ نے مصر کو جو بغاوت کا جو گڑھ تھا وہاں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے اور گورنرز کو تبدیل فرمایا، مگر شام کو چھوڑ کر کے، اور اس کے علاوہ شام میں حضرت سہل بن حنیف اور کوفہ میں عمارہ بن شہاب کو داخل ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ البتہ کوفہ کے جو گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیے۔ اب جب یہ انکار ہو گیا، حضرت معاویہ نے اب تک خلفائے راشدین کے مقرر کردہ گورنروں میں اپنی اچھی پرفارمنس اور اچھی رومن امپائر کو جو روک کر رکھے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو معزز سامعین کرام، ایسی صورتحال میں اب کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جب یہ بات نہیں مانے تو اب دوسرا ایک محاذ کھل پڑا۔ اب وہ محاذ تھا جنگ صفین کی طرف جانے لگا، جنگ صفین کا محاذ کھل پڑا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک بڑا لشکر لے کر کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مد مقابل آ کر کے ٹھہر گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یا تو حضرت عثمان کے مقتولین کو، قاتلین کو شہید کیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، یا انہیں میرے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ میں ان کا رشتہ دار ہوں، رشتہ بنتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے میرے حوالے کر دیا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، جب یہ جنگ ہوئی، حضرت علی نے کہا کہ یقیناً ہم بدلہ لیں گے، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ان کا قصاص لوں، مگر مجھے وقت دیا جائے کہ جب تک کہ حالات سدھرنے نہ پائے، باغیوں پر کنٹرول نہ کیا جائے، جب تک کہ ہم بدلہ لینے کی موقف میں نہیں ہے۔ حضرت علی کا موقف یہی تھا جو میں نے آپ کے گوشہ گزار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط فہمیاں بڑھتی گئی، اور نتیجہ جنگ صفین کی شکل میں نکلا، اور قرآن اور پاک اور تاریخ کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جب جنگ سامنے ہوا تو سامنا ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ جنگ ہار گئے، اور جنگ جب ہار گئے، وہ ہارنے کے بعد ہوا یہ کہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے باوجود جنگ ہارنے کے، جب حضرت معاویہ نے دیکھا کہ جنگ ہار رہے ہیں تو آپ نے سرنڈر کرنے میں اپنی عافیت سمجھی، اور انہوں نے سرنڈر کرنا مناسب سمجھا۔ جب انہوں نے سرنڈر کیا تو حضرت علی مرتضیٰ چاہتے تو اسی وقت ان کو قتل کر سکتے تھے، سارے قافلے کو قتل کروا سکتے تھے، مگر آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم جنگ کرنے کے لیے، جنگ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا کمال۔ آپ نے نہ ان کے مال غنیمت پر حملہ کیا، نہ آپ نے ان کے مال غنیمت کو جس طرح ان کو قیدی بنایا، بلکہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حکم بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے حکم بنایا، ایک طرف عمرو بن العاص ہے، ایک طرف ابو موسیٰ الاشعری ہے رضی اللہ عنہما، وہ دونوں کی طرف سے حکم بنائے گئے، اور جب دونوں حکم بن گئے،
ثالثی مقرر کر دیا گیا. تو یہاں پر مسئلہ کیا ہوا کہ حضرت علی اس کو قبول کر لیے، دونوں بھی قبول کر لیے، معاہدہ ہوا. مگر یہاں سے ایک جو گروہ تھا وہ گروہ جو ہے حضرت علی کو اس بات پر اعتراض کیا، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی حکم تو صرف ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہونا چاہیے. آپ نے تو دنیا میں انسان کو حکم بنایا. وہاں سے ایک ٹکڑا نکل کر کے الگ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں خارجی طبقہ. خارجی طبقہ حضرت معاویہ سے معاہدہ ہو گیا کہ وہ ادھر علاقے شام وغیرہ کے، مصر وغیرہ کے علاقے ان کے حوالے رہیں گے، اور اس طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت حقہ. حضرت علی یہاں پر بھی حق پر ہے، حق یہاں پر بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ ہے. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہماری گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، تو ابھی جنگ نہروان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اس کو گوشہ گزار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.